बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमा कर्नाटक गुज़िश्ता 16 सालों से समाज से बिल्कुल अलग थलग रहने वाला तबका, जेलों में जो बंद कैदी हैं उनके ताल्लुक़ से फ़िक्र करना शुरू की और समाज सुधार के नाम से जेलों में इस्लाही काम करना शुरू किया, जिसके नतीजे में वहाँ मुस्तकिल रोज़ाना मर्दों में तालीम का निज़ाम बनाया, ख़वातीन में तालीम का निज़ाम बनाया, और फिर रमज़ान जब आया तो तरावी का निज़ाम बनाया, फिर सहरी इफ्तारी का निज़ाम बनाया, और कैदियों की रिहाई के सिलसिले में भी जमीयत उलमा फ़िक्रमंद रही। छोटे मोटे जो फ़ाइन होते हैं, जुर्माने की रकम, जमीयत उलमा मुस्तकिल उन जुर्माने की रकम अदा करके उन कैदियों को छुड़ाने का भी काम कर रही है। रमज़ान जब करीब आता है तो कैदी भी बेचैन हो जाते हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हर मुसलमान जो है इसमें जोश में, जज्बे में और इबादत के शौक़ में आगे बढ़ता है। तो जेल में रहने वाले साथी भी इस सिलसिले में फ़िक्रमंद रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 16 सालों से जमीयत उलमा कर्नाटक की जानिब से जेल में मौजूद तमाम मुस्लिम कैदियों के लिए सहरी का मुकम्मल इंतज़ाम और इफ्तार में गंजी का इंतज़ाम जमीयत उलमा मुकम्मल करती चली आ रही है। इस साल भी जमीयत उलमा ने उसका मजबूत निज़ाम बनाया है। और इफ्तार में जो फ्रूट है और इफ्तार में जो रोटी चाकने वगैरह का निज़ाम है, ये शहर में जनाब हाजी तनवीर साहब, जनाब अल्ताफ़ साहब हमारे साथी जो हमारे साथ मुस्तकिल इसमें मैदान में लगे हैं, इनकी जानिब से और कुछ अहबाब, मखसूस अहबाब हैं, वो जो है रकम की शक्ल में ताउन करते हैं। तो ये सारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना चलता है। रमज़ान के आखिर अशरे में एतिकाफ़ की सहूलत वहाँ दी जाती है। बहुत सारे लोग अंदर कैदी हजरात एतिकाफ़ में बैठते हैं। मीठे तेल की ज़रूरत पड़ती है तो तकरीबन 1000 लीटर तेल एक साहब फराहम करते हैं, और जनाब तनवीर अहमद साहब की तरफ से भी ज़रूरत के बकदर तेल, मैदा वगैरह रोटी और चाकने के लिए पहुँचता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ साथियों के ताउन से, कोशिश से ये काम बराबर चला आ रहा है। इस साल भी ये निज़ाम मजबूती से कायम हुआ है। जनाब अल्ताफ़ अहमद साहब, जनाब आरिफ भाई और हमारे तजम्मुल भाई बसनगुड़ी के, माशाल्लाह ये तीनों मैदान में रह करके इस पूरे निज़ाम को संभालते हैं। आखिरी अशरे में जेल का जो अमला है, माशाल्लाह उनका भी भरपूर ताउन रहता है। एतिकाफ़ की इजाज़त जहाँ देते हैं वहाँ ताक रातों में इबादत का भी इजाज़त मिलती है। ईद की अदायगी के लिए भी निज़ाम बनता है और भरपूर तरीक़े से ईद की नमाज वहाँ मैदान में नमाज अदा की जाती है। इसकी वजह से वहाँ मौजूद मुसलमानों में दिलों में एक फ़िक्र पैदा होती है, अल्लाह का कुर्ब उन्हें मिलता है। यूँ तो ज़्यादातर इत्तेफाकी जुर्म है या नाकर्दा जुर्म की वजह से जेलों में है। बड़ी तादाद में मासूमीन मौजूद हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी नेमत होती है जो रमज़ान में सहरी इफ्तारी वगैरह का निज़ाम बनता है, तरावी का निज़ाम बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम इस साल भी कायम है, जारी व सारी है। बहुत सारे लोगों का ताउन है, नेक तमन्नाएँ हैं, दुआएँ हैं। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई जेल में रहने वालों के लिए ये निज़ाम क्यों किया जाता है। तो हमारा जवाब ये है कि जेल में सब आदि मुजरिम नहीं है। जेल में उन लोगों की बड़ी तादाद है जो या तो इत्तेफाकी जुर्म हो गया या उनका कोई जुर्म नहीं, फंस गए या फंसा दिए गए। इन लोगों का कौन सोचेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम चल रहा है और इससे काफ़ी अंदर सुधार भी है और लोग तौबा इस्तिग़फ़ार में आगे हैं।
ہمیں بھی جیل میں جا کے معائنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل کتنے بدلے ہوئے ہیں، کتنی نرمی ان میں آئی ہے، اور وہ اس قید سے چھٹکارا پا کر نیک نامی کی زندگی کا جذبہ کتنے ذمہ داری کے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم دعا گو ہیں ان تمام ساتھیوں کے لیے جو اس میں تعاون کرتے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، غلہ فراہم کرتے ہیں، نام لینے سے منع کرتے ہیں، نقد دیتے ہیں، نام ظاہر کرنے سے منع کرتے ہیں، اور ان سب کے حق میں ہم دعا گو ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان سب کے باوجود میدان میں آ کر کے کام کرنا، سامان پہنچانا، امانت داری کے ساتھ وہاں ذمہ داریاں تقسیم کرنا، یہ جو ہے الحمدللہ جناب الطاف صاحب، جناب عارف صاحب اور ہمارے تجمل احمد صاحب، یہ ماشاءاللہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی طاقت، ہمت، حوصلہ، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور یہ نظام باقی رہے، چلتا رہے۔ اچھا، اس وقت جیل میں کتنے مسلم اور کتنے عورتیں ہیں؟ 1100 مرد ہیں، 1100 مرد ہیں اور 40 خواتین ہیں، مسلم خواتین۔ ان تمام کے لیے سحری اور افطار کا انتظام؟ ہاں۔ بنگلور کے علاوہ اور بھی شہروں کے جیلوں کی جمعیت علماء کرناٹک کی جانب سے رام نگر، منڈیا، میسور، شیموگا، بیلگام اور بلاری، ان سب جیلوں میں جمعیت کی یونٹیں اپنی اپنی بساط کے مطابق، طاقت کے مطابق، اور چونکہ ان سب جیلوں میں تعداد بہت کم ہوتی ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، لیکن جمعیت کی یونٹیں اپنی اپنی جگہوں پر یہ کام کر رہے ہیں۔ کولار کی جیل میں بھی جمعیت کی طرف سے ہوتا ہے؟ ہاں، کولار میں بھی ہے، کولار میں بھی ہے۔ تو کوئی رکاوٹ اس کام میں پیدا ہوئی ہے یا؟ کرونا کی وجہ سے درمیان میں کچھ رکاوٹیں ہوئی تھیں، اجازت کے ملنے میں بڑی دشواری پیش آئی تھی، لیکن الحمدللہ کام تو بہرحال جاری ہے۔ اب کرونا کے بعد پہلے کی طرح دوبارہ کام زوم میں شروع ہو گیا ہے۔ تو محکمہ پولیس کا پورا تعاون اس پورے کام میں حاصل ہے؟ الحمدللہ ان کا بھی تعاون ہے، جیل میں موجود عملے کا بھی تعاون ہے، اور جمعیت کوشش کرتی ہے کہ یہ کام پوری شفافیت کے ساتھ، یعنی نہ پولیس محکمے کو نہ عملے کو کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہ ملے، سامان کے پہنچانے میں یا دیگر امور میں پوری صفائی شفافیت کے ساتھ یہ کام انجام دیتی ہے۔ اچھا، جو سامان لے جایا جاتا ہے جیل میں، جاتے وقت کچھ ہے نا اس میں کچھ ہے نا وہ کرنا، لے لینا، رکھ لینا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ماشاءاللہ ان کا اصول ہے سامان اسکین ہو کے جاتا ہے، تو اپنے اصول کے مطابق وہ اسکین کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی سامان انہوں نے روک لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بات، کوئی لیکوڈ وغیرہ یا کوئی کانچ کی بوتل ہے تو اندر جا کے نقصان ہو سکتا ہے کانچ کی بوتل سے، وہ اگر اسکین میں منع بھی کرتے ہیں تو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، وہ نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کبھی، الحمدللہ۔ ہم لوگ بھی پورے وہی چیزیں پہلے سے پلاسٹک وغیرہ کی لے جاتے ہیں اندر۔ تو عوام کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں خدمت کے ذریعے؟ نہیں جی، اب پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے آزادی میں سانس لینے کا موقع دیا ہے، ہم لوگ آزاد ہیں۔ جب تک ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جو آزاد نہیں ہے، قید میں ہے، جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے اپنی آزادی کی قدر ہمیں نہیں آئے گی۔ مصیبت زدہ کو دیکھیں گے تو اپنی راحت کی قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں آزادی میں سانس لینے کا موقع دیا ہے، پھر بھی ہم اس رمضان کا بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ جب وہ لوگ قید میں رہ کر کے جو ہے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں
تو ہم لوگوں کو آزاد رہ کر کے ان کی بنسبت اور زیادہ ہمیں عبادات میں اللہ کو راضی کرنے میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ میں محکمہ پولیس کا بھی اور جیل کے عملے کا بھی، اپنے ان تمام ساتھیوں کا بھی جو اس میں تعاون کرتے ہیں، شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ تمام نمازیں کیا باجماعت ادا ہوتی ہیں؟ تمام نمازیں باجماعت ادا ہوتی ہیں باقاعدہ۔ مسئلہ ہے وہاں پہ باقاعدہ رمضان میں ایک سیل وہ خالی کر کے دیتے، ایک جو ہے ایک سیل ہوتا ہے سال بھر کے لیے ایک سیل ہوتا ہے، رمضان کے لیے وہ ایک سیل خالی کر کے دیتے ہیں، اور اگر تعداد بڑھ گئی، کمی ہو رہی ہے وہاں جگہ کی، تو ایک سیل اور خالی کر دیتے ہیں۔ یعنی پوری طریقے سے عبادت کا موقع فراہم کرتے ہیں وہ لوگ۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو ان میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ جیل کا عملہ بھی تبدیلی کو دیکھ کر کے اس میں بھرپور تعاون کرتا ہے کہ بھی یہ سماج سدھار کے لیے بہترین ذریعہ ہے، ان کا پورا تعاون۔ اچھا، یہ پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازیں صرف رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں یا دیگر عام دنوں میں؟ عام دنوں میں ظہر اور عصر کی نماز مصلی میں باجماعت ہوتی ہے، فجر میں اور عصر کے بعد مغرب سے پہلے ان کو اپنے بیرکوں میں جانا ہوتا ہے، بیرکوں میں حاضری ہوتی ہے، بند ہو جاتی ہے بیرک۔ فجر کے وقت بھی نہیں، وہ صبح 8-9 بجے کھلتا ہے وہ، اور شام میں عصر کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ رمضان میں 5 وقت نمازیں، 5 نمازوں کا تراویح کا بھی نظام ہے، اعتکاف کا بھی نظام ہوتا ہے، پورا جمعیت ماہم کے تحت ہوتا ہے تمام ساتھیوں کی طرف سے، اور معاونین جتنے ہیں، معاونین کے تعاون سے جمعیت علماء لیڈ کر کے یہ کام کرتے ہیں۔